گفتگو کریں گے جسے دنیا اڈولف ہٹلر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اڈولف ہٹلر 20 اپریل 1892 کو آسٹریا کے مقام برونو میں جنم لیا تھا۔ اس کا باپ ایک معمولی سرکاری ملازم تھا۔ ہٹلر اکثر اپنے باپ سے الجھ جاتا کیونکہ وہ مالی مشکلات کا شکار تھا۔ وہ غریبی اور مفلوک الحالی میں آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ آگے پڑھنا چاہتا تھا لیکن درس و تدریس کی اسے کوئی بھی سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ نہ اس نے اسکول کی تعلیم حاصل کی، نہ اسے اعلیٰ کالج کی تعلیم حاصل ہو سکی۔ وہ بھٹکتا پھرتا رہا۔ 18 سال کی عمر میں وہ ویانا گیا اور ویانا کے زمانے میں اس نے گھریلو پینٹنگ کا کام بھی کیا اور اشیاء بھی فروخت کیا کرتا تھا وہ، اور راتوں میں چھوٹی موٹی لاجز میں پہنچ کر وہاں بھی کام کیا کرتا تھا۔ وہ زمانہ اس کی آوارہ گردی کا زمانہ تھا، اور جب راتیں ہو جب کچھ اسے پیسے مل جاتے محنت مزدوری کے بعد تو وہ راتوں میں مٹھائی کی دکانوں میں جاتا اور وہاں بسکٹس کھا لیتا۔ ان مقامات پہ پہنچتا راتوں میں جہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء مفت تقسیم کی جاتی اور اس سے بھی وہ مستفید ہونے کی کوشش کرتا۔ ہٹلر کا یہ دور بیکاری کا دور رہا، لیکن اس نے ویانا میں بہت سی چیزیں سیکھیں۔ اسے یہ محسوس ہوا کہ ویانا کے رہنے والوں میں قومیت کا جذبہ کم پایا جاتا ہے اور حکمرانی کے طریقے بھی ان میں موجود نہیں ہیں۔ وہ 1913 میں میونک کا سفر کرتا ہے اور میونک پہنچ کر بھی وہ اپنے پیشے کو پینٹنگ کو جاری رکھتا ہے۔ اپنے روزگار کا وہی اسے ذریعہ بنا لیا تھا۔ ہٹلر نے 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو اس نے باواریا کے بادشاہ لوڈوگ سوم سے درخواست کی کہ اسے فوج میں بھرتی کیا جائے۔ اس کی درخواست منظور کی گئی اور اسے سرحد پر بحیثیت سپاہی کے بھیجا گیا۔ اس نے پہلی جنگ عظیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جنگ کے اختتام پر اسے آئرن کراس کا تمغہ بھی ملا اور اس کی بہادری اور شجاعت کے کارناموں کے صلے میں اسے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہٹلر نے وہاں پر کام کرنے کا آغاز کیا میونک میں، اور وہاں وہ مزدوروں کی پارٹی میں شامل ہو گیا۔ اس وقت اس پارٹی کے جملہ اراکین کی تعداد صرف 7 نفوذ پر مشتمل تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1923 میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جسے تاریخ میں کھلے میونک بیر ہال سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں اس نے فوجی افسر لوڈنڈورف سے مل کر بغاوت کرنے کی کوشش کی اور حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی وہ کوشش ناکامی میں تبدیل ہو گئی اور ہٹلر کو گرفتار کیا گیا اور اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور اسے 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ لینڈسبرگ کی جیل میں ہٹلر کو رکھا گیا۔ چونکہ وہ ایک سیاسی پارٹی کا قائد تھا، اسی لیے اسے رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا اور اس میں پڑھنے لکھنے کی سہولتیں بھی فراہم کی گئیں، اور جیل خانے میں اس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مین کیمپ لکھنی شروع کی۔ مین کیمپ جسے ہم اردو میں میری جدوجہد کہتے ہیں۔ اس کتاب میں اس نے اپنی زندگی کے واقعات پیش کیے، اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو اس نے واشگاف کیا اور لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کے فلسفے کو، اپنے سیاسی حکمت عملی کو پیش کیا۔ وہ بمشکل جیل میں 1 سال رہا۔ اس کے بعد 1924 کے اواخر میں
وہ جب زندان سے باہر آیا تو اس وقت حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ جرمن کی معیشت بہت ہی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1919 کا جو ورسیلز معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے جرمن کے حصے بکھرے کر دیے گئے تھے اور اس کے بہت سے ایسے علاقوں کو اس سے چھین لیا گیا تھا جو صنعتی تھے اور جو جہاں تیل کی پیداوار ہوتی، جہاں کوئلے کی پیداوار ہوتی، ایسے زرخیز علاقے جرمن سے چھین لیے گئے تھے اور جرمن پر قرضوں کا بے پناہ بوجھ بھی عائد کر دیا گیا تھا۔ اس پر جنگی جرمانے عائد کر دیے گئے تھے۔ ہر طرف معاشی بحران کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ایسے حالات میں جرمن کی جو قومی کرنسی ہے اس کا معیار دن بدن گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ 1921 میں ایک پاؤنڈ کے مماثل 771 مارکس کی قیمت تھی اور پھر 1922 میں ایک پاؤنڈ کے مماثل 30,000 مارکس کی قیمت متعین ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اور بھی اس میں گراوٹ آتی چلی گئی اور معاشی بحران میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جو ملک میں معاشی بحران بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے ہٹلر کی نازی پارٹی کو عروج حاصل ہوتا چلا گیا۔ 1923 میں فرانس نے جرمن کے ریان کے مقام کو حاصل کر لیا اور اس کے بعد نازی پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور عوام میں قومیت کے جذبات فروغ پانے لگے۔ انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ ان کے ملک کی سالمیت خطرے میں ہے اور اس احساس کا بھرپور فائدہ ہٹلر اور اس کی نازی پارٹی نے اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہٹلر کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کا موقع ملا۔ وہ 1930 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں جب حصہ لیتا ہے تو اس کی پارٹی کو 170 نشستیں حاصل ہوتی ہیں۔ نازی پارٹی کو 1928 میں صرف 12 نشستیں حاصل تھیں، لیکن روز افزوں اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ 1932 کے انتخابات میں نازی پارٹی کو 230 نشستیں قومی اسمبلی میں حاصل ہوئیں اور صدر ہنڈنبرگ نے مجبور ہو کر 1933 میں ہٹلر کو جرمن کا چانسلر بنا دیا۔ ہٹلر کے چانسلر بننے کے بعد اس کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا اور 1933 میں ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، وہ یہ کہ ریچ اسٹیگ عمارت میں آگ لگ گئی۔ ہٹلر نے اس آگ کی پوری ذمہ داری کمیونسٹوں پر عائد کی اور چن چن کر ملک میں کمیونسٹوں پر حملے کیے جانے لگے اور انہیں موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا اور ہٹلر نے ساری قوم کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ 1934 میں صدر جرمنی ہنڈنبرگ کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہٹلر جرمن کا صدر بھی بن جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں چانسلر کے اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ بلا شرکت غیر سارے ملک کا قومی رہنما بن جاتا ہے اور اس کی طاقت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہٹلر نے 1934 میں قومی اسمبلی پر دباؤ ڈالا کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دے۔ ان کے اختیارات کو سلب کر لیا گیا اور انہیں نظم و نسق کی اکائیوں میں تبدیل کر دیا گیا اور دیگر تمام سیاسی جماعتوں پر امتناع عائد کر دیا گیا۔ افراد کی آزادیوں کو سلب کر لیا گیا۔ مکمل طور پر پریس سینسرشپ پورے ملک میں نافذ کر دی گئی۔ صرف نازی پارٹی کو ملک کی قومی پارٹی کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ ہٹلر کے ہاتھ میں اب پورے اختیارات آ چکے تھے اور تمام شعبہ حیات، معیشت، تعلیم اور مالیہ، ان تمام شعبوں کو مرکزی حکومت کے تحت کر لیا گیا اور برلن سے سارے ملک پر حکومت کی جانے لگی۔ ہٹلر کے اس عروج کا، اس ترقی کا کیا سبب تھا؟ اگر ہم اس پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی
اس کے عروج کا، اس کی طاقت کا سب سے بڑا راز وہ یہ تھا کہ جرمن میں جمہوری حکومت اس وقت قائم کی گئی جب سارے ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی اور معاشی بحران بڑھ رہا تھا، اور جرمنی میں شروع سے جمہوریت کی بنیادیں مستحکم نہیں تھیں، اور اس وقت جمہوریت قائم کی گئی جب جرمن پہلی جنگ عظیم میں مکمل طور پر ہار چکا تھا اور لوگوں میں مایوسی کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے سارے لوگ اس جمہوری نظام کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور بیرونی ممالک نے بھی جرمن میں جمہوری حکومت کو اور اس کے تجربے کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ اسی وجہ سے نازی پارٹی عوام میں ہردی لذیذ ہو گئی اور اس کی قیادت مسلمہ ہو گئی، اور وہ قومی ہیرو کا مقام حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لیا۔ یہ صحیح ہے کہ کچھ ایسے منصوبے بھی مرتب کیے گئے جس کی وجہ سے جرمن کی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، جیسے ینگ پلان، ڈیوس پلان۔ اس کے ذریعے سے اور امریکہ کے قرضجات جرمن کو جاری ہونے لگے تاکہ وہاں کی معیشت کو بہتر بنایا جا سکے۔ لیکن 1929 کا جو معاشی بحران شروع ہوا اور جس کی لپیٹ میں جرمن آیا، اس کے بعد امریکہ نے اپنے قرضے بند کر دیے، اور جس کی وجہ سے جرمن میں معاشی بحران اور معاشی بدحالی، پسماندگی بے پناہ پھیلنے لگی، اور اس سے فائدہ اٹھا کر نازی پارٹی نے عوام کے جذبات کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ ہٹلر کی داخلی پالیسی پر ایک دائرہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جرمن میں مطلق العنانیت کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ ایک شخص واحد کی حکومت سارے ملک میں قائم ہو گئی۔ ہٹلر نے ساری صنعتوں کو قومیایا اور اس نے درآمدات کی حوصلہ شکنی کی، امپورٹس پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اس کے بجائے اس نے برآمدات کی حوصلہ افزائی شروع کر دی، اور صنعت و حرفت میں بھی بنیادی انقلابی تبدیلیاں اس نے روشناس کیں۔ ربر، کوئلہ، موٹر کا ایندھن، یہ سب چیزیں ملک ہی میں تیار کی جانے لگیں، اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے نوجوانوں کو روزگار کے ذرائع بھی حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے لگے، انہیں محنت مزدوری میں مشغول کیا جانے لگا، اور اس سے ہٹ کر اسلحہ سازی کے کارخانوں میں بھی انہیں روزگار مہیا کیا گیا۔ اس طرح سے اس نے بے روزگاری پہ قابو پانے کی کوشش کی، اور سارے محکموں کو اس نے مرتکز کر لیا، اور سارے ملک میں ایک مرکزی حکومت تشکیل دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال کے اندر جرمن ایک خود مکتفی ملک بن گیا۔ اس طرح سے یہ ہٹلر کا عظیم الشان کارنامہ رہا کہ اس نے اپنے لوگوں میں عزت نفس کے جذبے کو پیدا کیا۔ وہ قوم جو پہلی جنگ عظیم کی شکست و ریخت کے بعد بکھراؤ کا شکار ہو چکی تھی، انہیں متحد کیا اور ان کے اندر جینے کا حوصلہ بیدار کیا اور انہیں آگے بڑھنے کا پیام دیا، جس کی وجہ سے ہٹلر نوجوان طبقے میں اور متوسط طبقے میں اور پست طبقے میں، پرولتاریہ مزدور طبقے میں وہ بہت مشہور اور بہت ہی مسلمہ ہو گیا۔ ہٹلر نے محسوس کیا کہ لوگوں کے اندر احساس خود اعتمادی پیدا کیا جائے، سیلف کانفیڈنس بلڈنگ کی جائے، اسی لیے وہ جلسوں کو مخاطب کرنے لگا۔ اس کی تقریریں 1 منٹ، 2 منٹ یا آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے میں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ اس کی تقریریں مسلسل کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتی تھیں، اور اس کی عوامی تقریروں میں نازی پارٹی کے تربیت یافتہ 500 افراد جلسہ گاہ کی شہنشین کے قریب بیٹھا کرتے تھے، اور ہٹلر اسٹیج پر آتا اور سوال کرتا کہ جرمن کی تمام بیماریوں کی جڑ کیا ہے، تو اس کے تربیت یافتہ لوگ جواب دیتے ایک آواز میں کہ موجودہ حکومت، یعنی جرمن کی موجودہ جمہوری حکومت۔ پھر ہٹلر ان سے سوال کرتا کہ اس حکومت کے پیچھے کون ہے؟
تو مجموعہ پھر جواب دیتا کہ اس کے پیچھے یہودی ہیں. تو پھر وہ مجمع سے سوال کرتا میں کون ہوں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا قائد ہیں.